السلام علیکم سامعین حضرات، دھرتی کا سفر قسط نمبر 25 پیش خدمت ہے۔ میاں بادشاہ اور امی نے اپنے خوابوں کی جو تعبیر نکالی، اس کے مطابق ابو پر کوئی بھاری مصیبت گزری تھی۔ وہ زندان تقدیر میں اسیر تھے، لیکن ابھی سانس کا رشتہ نہیں ٹوٹا تھا، زندگی کی امید منقطع نہ ہوئی تھی۔ اگرچہ یہ ایک موہوم سی امید تھی جس کا کوئی واقعاتی جواز موجود نہ تھا، پھر بھی ان خوابوں کے سہارے جینے، پھر ابو کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ عرصے تک یہ کیفیت رہی کہ دن کو حویلی کے بند دروازے پر کسی کی دستک ابھرتی تو دل دھڑکنے لگتے کہ شاید ابو آ گئے ہوں۔ رات کو ہوا سے کسی کھڑکی کے کواڑ کھڑکڑاتے تو سب چونک چونک اٹھتے۔ شب کی تنہائی میں کہیں کھٹکا ہوتا تو گمان گزرتا شاید کوئی آیا ہے۔ امید اور وہم نے کیسے کیسے روپ دھارے، مگر ہمارے دروازے پر ابو کے ہاتھ کی دستک نہ ابھری۔ دن، ہفتے، مہینے، سال ایک ایک کر کے گزرنے لگے، اور موہوم امیدوں کے چراغ کی لو بھی وقت کے ساتھ ساتھ مدھم پڑتی چلی گئی۔ جنگ عظیم جو ابو کے سفر آسام کے ساتھ ہی مئی 1914 کو شروع ہوئی تھی، اپنی تمام تر تباہی اور بربادیوں کے ساتھ 1919 میں ختم ہو گئی۔ جرمنی کے ساتھ دولت عثمانیہ کا بھی خاتمہ ہوا، اور فاتح اتحادیوں نے عثمانی مقبوضات کے حصے بکھرے کر دیے۔ جنگ عظیم انجام کو پہنچی اور بے نام سی آس کے دیے بھی ٹمٹما کر بجھ گئے۔ ابو کو گھر سے گئے 6 سال کا طویل عرصہ بیت گیا تھا، اور اب کوئی آس، کوئی امید، کوئی جھوٹی تسلی باقی نہ رہی تھی۔ میاں بادشاہ اور امی نے جو خواب دیکھے وہ خواب پریشان ہی نکلے، جن کی کوئی تعبیر نہ تھی۔ اگر کوئی تعبیر تھی تو صرف اتنی کہ ان خوابوں میں ابو کو تقدیر کے جس زندان کا اسیر دکھایا گیا وہ دراصل زندان اجل تھا، جس میں داخل ہونے کا دروازہ ہوتا ہے لیکن باہر نکلنے کا کوئی دروازہ، کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ موت کے قیدیوں کو کبھی رہائی نہیں ملتی، ان پر گہری اور ابدی نیند چھا جاتی ہے، ایسی نیند جس میں کوئی خواب دکھائی نہیں دیتا۔ البتہ انہیں رونے اور یاد کرنے والے بعض اوقات کچھ پراگندہ خواب ضرور دیکھتے رہتے ہیں، جو دراصل ان کے اپنے ہی خیالوں کے عکس ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی خواب تھے جن کو مہم تدبیر کوئی نتیجہ پیدا نہ کر سکی۔ اس عرصے میں دادا نے کئی ڈاکٹروں سے بودی کا علاج کرایا تاکہ وہ بیچارہ تو اپنے کرب کی کال کوٹری سے باہر نکل سکے، لیکن اس کی حالت میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو سکی۔ وہ کچھ کہنے سننے کے لائق ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے اعصاب کا فعل ہمیشہ کے لیے معطل ہو گیا اور دماغ پر اندھیرے کا دبیز غلاف چڑھ گیا۔ ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دے دیا، اور اس کے اندھیروں میں ڈوبے ذہن کی طرح ہماری زندگی بھی ابو کی موت کا کالا اندھیرا چھا گیا۔ اب کوئی امید نہ تھی، کسی کا انتظار تھا، کیونکہ موت کے مسافر لوٹ کر نہیں آیا کرتے۔ اگر دکھ تھا تو یہ کہ ہمارے گھر سے ابو کا جنازہ نہیں اٹھا تھا کہ ہم ان کے آخری سفر پر دنیا کے دستور کی طرح رو پیٹ کر صبر کر لیتے۔ صدمہ تھا تو اس بات کا کہ قبرستان میں ان کے نام کی کوئی ڈھیری نہ بنی تھی جس پر ان کے نام کی لو لکھی جاتی اور ہم اس پر عقیدت کے پھول نچھاور کر سکتے۔ حیرت تھی تو اس المیے پر کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات نہ ہوئی، کوئی ایسی رسم پوری کی گئی جو مرنے والوں کے لیے کی جاتی ہے۔ میاں بادشاہ کے فرزند جلیل نواب ناصر حیات، جن کے نام کو ایک دنیا سلام کرتی تھی، گمنامی کی موت مر گئے، اور لاہور میں جس کی نسبت پر وہ ہمیشہ فخر کرتے تھے، ان کے نام کا کوئی کتبہ نصب نہ ہو سکا۔ نہ جانے ابو کی آخری آرام گاہ کہاں بنی تھی، اور بنی بھی تھی یا نہیں، کیونکہ ان کی موت کے جس حادثے کی کہانی ترتیب دی گئی جس کے مطابق وہ آدم خور درندے کا لقمہ بن گئے تھے، اور ایسے لوگوں کی آرام گاہ کہاں بنتی ہے جو دریا سمندر میں غرق ہو جائے یا درندوں کے پیٹ میں اتر جاتے ہیں۔ ہم ان کی موت کے صدمے سے اس طرح دوچار ہوئے کہ دنیا کے لیے سامان عبرت بن گئے۔ لاہور کی مشہور حویلی جہاں کبھی بہاریں رقص کرتی تھی، جہاں خوشیوں کے جگہ ہوتے تھے، ایک ایسے ویرانے کا نقشہ پیش کرنے گئی جس کے اندر زندگی موت کے دھارے کی طرح چپکے چپکے سفر کر رہی تھی۔ ہماری مسرتوں کا چمن تاراج ہو گیا تھا، راحتوں کو بے رحم تقدیر کھا گئی تھی۔ جو کوئی ہمیں دیکھتا ہماری بد نصیبی پر دل تھام کے رہ جاتا، جس کی نظر حویلی پر پڑتی ہمارے دکھوں پر آنکھیں بھگوئے چپ چاپ گزر جاتا۔ اما بھی کو سب سے بڑا قلق یہ تھا کہ ان کے بیٹے کی قبر نہیں بنی۔ کبھی کبھی وہ غم سے نڈال ہو جاتی تو دکھ بھرے بھیگے بھیگے لہجے میں پکار اٹھتی تھی، میرے لال تجھے جانا ہی تھا تو اپنی قبر کا نشان ہی چھوڑ جاتا، تاکہ میں لوگوں کو دکھا سکتی میرے بیٹے کی ڈھیری ہے، یہ ہماری لاڈلی بہو کا دولہا سو رہا ہے۔ وہ غم سے مغلوب ہو کر فکروں کی کٹار چلاتی تو امی کا کلیجہ کٹ کے رہ جاتا، اپنے کمرے کی طرف بھاگتے ابو کی تصویر کے سامنے کھڑی کھڑی آنسو بہایا کرتی۔ پھر کئی دن ان کی حالت سنبھلتی نہ تھی۔ دادا نے گھر میں سب کو تاکید کر رکھی تھی کہ بہو بیگم کے سامنے ابو کا ذکر نہ کیا جائے، لیکن اما بھی کو کیسے روکتے جو ممتا کے جوش میں دکھ بھری باتیں کر کے سب کو رلایا کرتی تھی۔ دراصل ابو کے بغیر ہماری اپنی زندگی نامکمل تھی، اس لیے کسی نہ کسی بہانے ان کا ذکر چھڑ جاتا اور بات آہوں اور آنسوں تک پہنچ جاتی۔ تقدیر کے بے رحم ہاتھوں نے وہی پھول نوچ لیا جو پورے چمن کی زینت تھا۔ اگرچہ ہمارے پاس سب کچھ تھا،
دولت، حشمت، عزت، پھر بھی یہ لگتا تھا ہم لوگوں کی نظروں میں تماشا بن گئے ہیں اور ہماری حویلی پر نحوست نے اپنا سایہ ڈال دیا ہے۔ لوگ جو کبھی ہماری خوش بختی کی قسمیں کھایا کرتے تھے اب ہماری بدقسمتی کی مثال دیتے تھے۔ دنیا مرنے والوں کو وقت کے ساتھ ساتھ بھول جاتی ہے۔ چند ہفتوں یا چند مہینوں کے بعد زندگی اپنے طبی راستے پر آ جاتی ہے، المناک یادیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور لوگ آگے نکل جاتے ہیں، مگر ہمارے ساتھ جو حادثہ گزرا اس نے ہماری زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ ابو کی یاد بھولتی ہی نہ تھی، ہم انہیں بڑی شدت کے ساتھ یاد کرتے تھے، اور جب کسی کو شدت کے ساتھ یاد کیا جائے تو اس کا وجود قریب تر محسوس ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز اسی طرح متحرک تھی، ہر آواز اسی طرح گونجتی تھی، وہی دن تھے، وہی راتیں تھیں، وہی موسم تھے، وہی رتیں تھیں، مگر ہمارے ان کا مفہوم بدل گیا تھا۔ موت نے ایک بوڑھی ماں سے اس کی ممتا کا سرمایہ لوٹ لیا تھا جو بڑھاپے کی چوکھٹ پر بیٹھی اپنے جوان بیٹے کا ماتم کر رہی تھی۔ تقدیر نے باپ سے اس کی لاٹھی چھین لی تھی جو ہمت کی کمر جھک جانے کے بعد اس کا سہارا بنتی۔ دنوں کی گردش نے ایک ایسی عورت کے سہاگ سے محروم کر دیا تھا جو اپنے شوہر کا نام لے کر جیتی اور اس کی یاد کو اپنی عبادت سمجھتی تھی۔ وہ چہرہ جس پر گھر والے کبھی غنچوں کا تبسم اور پھولوں کا نچھاور کرتے تھے غموں کی دھوپ میں مرجھا کے رہ گیا، اور وہ حویلی جو لاہور میں خوش بختی کی علامت سمجھی جاتی تھی بدبختی کا نشان بن گئی تھی۔ یہ تھا اس گھر کا نقشہ جہاں میں نے پرورش پائی، اور یہ تھا اس حویلی کا ماضی جہاں ایک کمرے میں خوشیاں تھیں اور دوسرے کمرے میں غم تھے۔ میرا بچپن لڑکپن اور لڑکپن جوانی میں تبدیل ہو گیا، مگر ابو کی جدائی کا جو صدمہ بچپن ہی سے میری یادوں کی جھولی میں آ پڑا تھا وہ میرے ساتھ ساتھ جوان ہوا۔ میرے حافظے کی لو پر ایک بات مرتسم ہو کر رہ گئی تھی کہ ابو کی گارو بستی سے کسی آدم خور درندے کی تلاش و تحقیق کے لیے تبت کے کسی علاقے میں گئے تھے، پھر واپس نہ آ سکے۔ وہی درندہ ان کا قاتل تھا، اور میرے دل و دماغ میں اس سے انتقام کا ایک جذبہ بھی غیر محسوس طور پر پرورش پاتا رہا۔ ابو واپس نہ آ سکے، آسام سے تبت کا سفر موت کا سفر بن گیا تھا، مگر مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں ایک ایسے بہادر اور نامور باپ کا بیٹا ہوں جنہوں نے ایک عظیم مقصد کی خاطر قربانی دی۔ ایسے ہی اولو العزم اور باہمت انسانوں کو دنیا سلام کرتی ہے۔ جب لوگوں پر ان کی موت کا راز کھلا، انہیں تحسین و عقیدت کا خراج پیش کیا گیا، کیونکہ انہوں نے قدیم آثار کی تحقیق و دریافت میں بعض اہم معلومات فراہم کی، بلکہ ایک انسانی فرض کی ادائیگی میں جاں بحق ہوئے تھے۔ دنیا میں ان گنت انسان ایسے ہیں جن کے نام اندھیروں میں دفن ہو جاتے ہیں، مگر نواب ناصر حیات کا نام ایسا نہ تھا۔ دنیا کے دفتر میں ہر شخص ایک الگ کھاتا ہوتا ہے جس میں اس کے کارنامے درج ہوتے ہیں، اور اس کھاتے میں ابو کے بعض کارنامے بھی درج ہوئے جو ان کے خطوط کے حوالے سے دنیا تک پہنچے۔ میں نے ان کے خطوط کو ایک اہم یادگار کے طور پر محفوظ کر لیا تھا۔ سرگزشت کا یہ حصہ جس میں ایک عجیب و غریب سفر کی رودات بیان کی گئی ہے انہی خطوط سے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہاں میرے والد نواب ناصر حیات کی داستان حیات ختم ہو گئی ہے۔ ہم لوگ کئی مہینے پھر کئی سال ایک مہم امید پر یہ سوچتے رہے کہ شاید ان کی کہانی آگے چل سکے، مگر کاتب تقدیر نے زندگی کے اسرار کا ہاتھ رقم کرنے والا ہاتھ قلم کر دیا، اس لیے وہ اپنی کہانی ادھوری چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے ساتھ کلارا آنٹی بھی جو ان کی رفیق سفر بلکہ رفیق حیاتی موت کے اندھیروں میں گم ہو گئی، اور میرے لیے وہ کھلونے اور تحفے لے کر نہ آ سکی جس کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ میں کلارا آنٹی کو دیکھنے اور ملنے کا شوق رکھتا تھا جو ابو کے ناطے مجھے چاہتی تھی، لیکن افسوس ہماری ملاقات مقدر نہ تھی۔ ابو کے ساتھ کلارا آنٹی کی جوا مرگی اور قافلے کے دیگر افراد کی حسرت ناک موت بھی ہمارے سینے کا داغ بن گئی تھی، کیونکہ اس قافلے میں کوئی فرد بجس بودی واپس نہ آ سکا تھا۔ ابھی ابو کے ساتھ کلارا آنٹی کو یاد کر کے اشک آلود ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ امی نے اسے حفاظت کی چھتری سمجھ کر ابو کے سر پر خود تان دیا تھا اور کچھ مطمئن ہو گئی تھی، مگر قدرت کے اسرار کو کون سمجھ سکتا تھا؟ کوئی نہیں۔ ہم قدرت کی نامہربانی یا ایام کی سنگ دل گردش کا شکار ہوئے تھے، اور تقدیر ہمیں وقفے وقفے سے اپنے بھیانک مذاق کا نشانہ بناتی رہی تھی۔ یہی وجہ کہ ہمارا دکھ غیر معمولی صورت اختیار کر گیا۔ جس طرح عیش کی ہر رات چھوٹی ہوتی ہے اور مصیبت کا ہر دن کٹھن اور طویل ہوتا ہے، اسی طرح ہماری مصیبت کے ایام بھی بے حد لمبے ہو گئے تھے۔ میں ان دنوں کا شمار نہیں کر سکتا جو کراہتے گزر گئے، اور ان راتوں کی گنتی میرے بس میں نہیں جو روتے بیت گئی، مگر وقت کے ساتھ کئی باتیں گزر چکی ہیں جنہیں دہرانے سے کچھ حاصل نہیں۔ زندگی ایک کشمکش ہے جو ماضی اور مستقبل کے درمیان جاری رہتی ہے، اور آج میں اس ماضی سے رخصت ہوتا ہوں جس کے سائے میں میں نے خوشیوں کے ساتھ غم بھی پائے، اور جس نے میرے سینے میں ہمیشہ ابو کی موت کا بھالا گاڑے رکھا۔ میں آج بھی اپنے سینے میں اس بھالے کی اذیت ناک چبھن محسوس کرتا ہوں، اور اپنے غم کی راکھ میں بار بار سلگنے والی اس چنگاری کو تھپک تھپک کر سلاتا رہا ہوں، تاکہ اسی کسی وقت اس طرح جگاؤں کہ وہ شعلہ جوالا بن کر بھڑکے، اور اب وقت آ گیا ہے میں اسے شعلے میں تبدیل کر دوں۔ میں نواب ناصر حیات کا بیٹا ہوں، اور جس طرح ملا کا بیٹا ملا اور سپاہی کا بیٹا سپاہی بن کر اعزاز حاصل کرتا ہے، اس طرح میں نے بھی کچھ باتیں اپنے باپ سے ورثے میں پائی ہیں، اور ان راستوں پر سفر کروں گا
جن کے دامنوں میں تقدیر نے ابو کی طرح شاید میرے لیے بھی موت کی بساط بچھا رکھی ہے، لیکن جب تک میں اس آدم خور دیوتا کو ختم نہیں کر لوں گا جس نے میرے باپ کو نگل گیا، اس وقت تک میرے سینے میں پرورش پانے والی اذیت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ موت کی تاریکی دیکھنے سے پہلے میں انتقام سے اپنا چہرہ روشن کرنا چاہتا ہوں۔ ابو ہماری دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، زندگی کے سٹیج پر ہمارے ان کے درمیان ایک ماتمی پردہ حائل ہو گیا ہے، مگر میں اپنے پڑھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی اس کھیل کا ڈراپ سین نہیں ہوا جو ابو کے سفر آسام سے شروع ہوا تھا۔ اس ادھوری کہانی کو مکمل کرنے کے لیے اب میں سٹیج پر آیا اور جدوجہد کا آغاز کرتا ہوں۔ سامعین، اب آپ میری سرگزشت پڑھیں گے کیونکہ ایک نیا کھیل شروع ہوتا ہے، ایک نیا پردہ اٹھتا ہے۔ وہی سٹیج ہے، وہی کائنات کا پراسرار نظام ہے، وہی منزل، وہی راستے ہیں جن پر میرے ابو نے سفر کیا، اور اب میں گامزن ہونے والا ہوں کیونکہ میں اپنی کشتی کو بفری موجوں پر چھوڑ کر اپنے انتقام کے بادبان کھول دوں گا، کیونکہ موت کے بعد میں اپنے باپ کے سامنے سرخ روح ہو کر جانا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین حضرات، امجد ناصر حیات کی سرگزشت آپ کو اگلی قسط میں پیش کی جائے گی۔ شکریہ۔